السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں محمد سمیع اللہ پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، اور آج کی ویڈیو 15 اگست سے متعلق ہی ہونے والی ہے، کیونکہ 15 اگست 2 دن بچا ہوا ہے، اور 15 اگست سے متعلق بہت سارے ڈیمانڈ آ رہے ہیں، بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ اور بھی آسان اور بھی سہل کوئی تقریر ہو چھوٹے بچے کے لیے تو اس کو اپلوڈ کر دیں۔ میں اسی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ جو چاہتے ہیں، جو خواہش ہے آپ کی، وہی انشاءاللہ یہ ویڈیو ہونے والی ہے، بالکل مختصر اور آسان الفاظ میں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ آپ لوگوں سے بنی رہتی ہے، تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لے کہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلو دوستو، تاخیر کس بات کی، بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم جناب صدر صاحب اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات، 15 اگست ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، کیونکہ یہ اس دن کی نشاندہی کرتا ہے جب ہندوستان نے 1947 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ 18 جولائی 1947 کا ہندوستانی آزادی ایکٹ 15 اگست کی آدھی رات کو نافذ ہوا، جس سے برطانوی راج کے 200 سالہ دور کا خاتمہ ہوا۔ ہندوستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر اس دن کو ہر سال ملک بھر میں پریڈ، چمکشائی کی تقریبات اور ثقافتی تقریبات کے ساتھ یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ان لوگوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی، بشمول موہن داس گاندھی اور جواہر لال نہرو، جنہوں نے عدم تشدد کی مزاحمتی تحریک کی قیادت کی۔ 1947 میں ہندوستان کے پہلے یوم آزادی پر نہرو ملک کے پہلے وزیر اعظم بنے، اور انہوں نے نئی دہلی کے وار میموریل اسکوائر میں ہندوستانی پرچم کو سرکاری طور پر بلند کرنے میں حصہ لیا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔